قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. نزلا من غفور الرحیم، بطور مہمان نوازی کے غفور الرحیم کی جانب سے. ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ مہمان نوازی کے لیے عربی زبان کے دو الفاظ ہیں. ایک ہے ضیافت، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہے نزل. نزل ہے ابتدائی مہمان نوازی. یہ جب آپ کے پاس کوئی مہمان آتا ہے، جو بھی نازل ہوتا ہے آپ کے پاس، تو آتے ہی جو اس کی آپ خدمت کریں گے اکارڈنگ ٹو دی کنڈیشن جس میں وہ آیا ہے. یہ شدید گرمی میں پسینے سے شرابور آیا ہے تو آپ آتے ہی اسے ٹھنڈا مشروب پیش کریں گے. اس کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق پنکھا، کولر یا اے سی آن کریں گے اور اسے ٹھنڈک پہنچائیں گے ایز مچ ایز پاسبل. اور اگر شدید سردی میں ٹھٹکتا ہوا آیا ہے آپ کا مہمان تو آپ اسے گرم گرم چائے یا کافی پیش کریں گے. اس کے لیے ہیٹر آن کریں گے اور اس کو کمبل لا کے دیں گے یا گرم چادر لا کے دیں گے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ نزل ہے. لیکن جب وہ سیٹل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کی ضیافت کرتے ہیں، اور وہ تقریباً ہر موسم میں ایک جیسی ہوتی ہے. اس کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں ضیافت کے وہ آلموسٹ سیم ہوتے ہیں. اس میں کوئی کھانے کی بنیادی چیز ہوگی، روٹی ہوگی، چاول ہوں گے، پھر مختلف ڈشز ہوں گی ان کی کھانے پینے کی چیزوں کی، اور پھر آخر میں ایک یا زیادہ سویٹ ڈشز ہوں گی. اب اہل جنت کے لیے نزل تو یہ ہے، لیکن ان کی ضیافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے. اور کسی بھی غلام کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ اس کا آقا اس سے راضی ہے، اور کسی امپلائی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ اس کا امپلائر اس سے خوش ہے. تو رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کہ میں تم سے راضی ہوں، اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہاؤ امیزنگ اٹ وڈ بی. ذرا طاری کر کے دیکھیے کہ رب العالمین کہے کہ میں تم سے خوش ہوں، اور انسان کو چاہیے کیا پھر؟ تو پھر یہ ساری جو نزل ہیں یہ بالکل ہیچ ہو کے رہ جائیں گی اس کے سامنے. اور یہ نزل بھی جیسے میں نے کہا نا کہ موسم کے مطابق. اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اس کی بندگی میں، تو زیادہ ظاہر ہے کہ اسے بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور وہ دنیا کی لگژریز کو بھی حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے پوری طرح اویل نہیں کر سکتا. اور بڑا نمایاں فرق ہوتا ہے ایک حلال کھانے والا اور ایک حرام کھانے والا. ان کی زندگی کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ان کے بچوں کا رہن سہن، ان کے بچوں کا چلنا پھرنا ایک جیسا نہیں ہوتا. ہمارے دوست رحمت اللہ بٹر صاحب وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل آفیسر سے فیصلہ آباد میں، ان کے بچے جو ہے وہ فقیر کے بچے معلوم ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ رشوت نہیں لیتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے. شاید ان کے جو کلرک ہیں اے جی آفس کے، ان کا رہن سہن ان سے کہیں بہتر ہوگا. وہ ہر روز گھر میں پھل نہیں لا سکتا حلال کھانے والا، لیکن جو حرام کھانے والا ہے وہ ہر روز گھر میں پھل لے کے آتا ہے، اور اس کے ہر دسترخوان میں ایک سے زیادہ ڈشیں ہوتی ہیں. اور جو حلال کھانے والا ہے شاید کبھی اس کو فاقہ بھی آ جائے. لیکن جب وہ اللہ کے مہمان بن کے جائیں گے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ پرووائڈ کرے گا جو انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کھایا تھا، جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نزل ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے مہمان نوازی کرے گا اور ان کو کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. اور وہ سارا جو دنیا کی ڈیپریویشنز تھیں وہ سب ان کو بھول جائیں گی کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا، اب ہمیں کسی چیز کو دو. اور پھر اس ضیافت کی جو سب سے لذیذ ڈش ہوگی اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا چیز ہوگی ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال احادیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ اہل جنت کو نصیب ہوگا
اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ تمام اہل جنت کو ہوگا یا جو ذرا اونچے درجے کے جنت والے ہیں ان کو ہوگا، لیکن بہرحال وہ ہوگی جنت کی سب سے لذیذ ڈش جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ چیز کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت پہ لے جائے اور اپنا دیدار نصیب کرے تو انشاءاللہ ہم اس کو اپریشیٹ کر سکیں کہ وہ نعمت کیا ہے۔ رہی بات یہ ان 3 آیات کو اگر آپ پڑھیں تو یہ ایک ہی نقطے کے گرد گھوم رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ تو پورا کا پورا دین اگر آپ غور کریں تو وہ اسی نقطے کے گرد گھومتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب رب جو ہے ورسز مینی تھنگ ہے، اس کو سمجھنے کی گا کہ رب کیا ہے۔ پہلی بات تو نہیں، میں نے عرض کر دی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ رب جو ہے یہ پالنے والا نہیں ہے، اس کو ذہن سے نکال دیں، اس لیے کہ سورہ یونس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، کہ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کس کے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان، اور کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ اس کے بعد فرمایا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پھر یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، جبکہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بنا تھا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بطور رب کروایا ہے۔ خالق بھی وہ پہلے سے مانتے تھے، تو پہلی آیت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے وہی جس نے پیدا کیا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو خالق، پیدا کرنے والا، بنانے والا بڑا اہم ہوتا ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھیں گے تو وہ رب سے زیادہ اہم نہیں ہوتا۔ آپ ایک جگہ کے مالک ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ویسے رہنے دیں، آپ کا جی چاہے تو اس پہ گھاس لگا دیں، آپ کا جی چاہے تو سولنگ لگا دیں، آپ کا جی چاہے تو ٹینس کورٹ بنا لیں، آپ کا جی چاہے تو وہاں کوئی فصل بیج لیں، آپ کا جی چاہے تو وہاں پر کوئی بلڈنگ بنائیں۔ پھر بلڈنگ کا نقشہ کیسا ہو یہ بھی آپ کا اختیار ہے، آپ خود بنائیں یا کسی آرکیٹیکٹ سے بنوائیں، پھر اس کی اینٹیں آپ خود چنیں یا کسی سے چنوائیں، اس کو ٹھیکے پر دیں یا دہاڑی پر رکھیں، یہ سب کس کے اختیارات ہوتے ہیں؟ یہ لینڈ لارڈ کے اختیار ہوتے ہیں۔ جب بلڈر، کانٹریکٹر ہو یا میسن ہو، جب وہ بلڈنگ تیار کر دیتا ہے اور آپ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کا اس بلڈنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ جب چاہیں اس بلڈنگ کو مسمار کریں، جب چاہیں آپ اس میں الٹریشن کریں، اور دیوار کی اینٹیں چننے والا آپ سے آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اینٹیں میں نے چنی تھی، آپ نے میری اجازت کے بغیر ان کو کیوں ڈیمولش کیا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، لیکن اس کی کون سی حیثیت جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے، وہ اس کا رب ہونا ہے۔ پھر مالک کے قریب جو ہے وہ امپلائر ہے، اور رب کا الٹ جو ہے عربی میں عبد ہے، بندہ، غلام۔ اب اس کا بھی کمپیریزن کر لیں کہ ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ انگریزی تراجم جو لوگ دیکھتے ہیں، جو ان کی دلچسپی کے لیے ہے، کہ انگریزی کا پہلا ترجمہ جو سب سے معروف ہوا وہ پکتھال صاحب کا ترجمہ ہے، محمد مرمیڈو پکتھال، کہ برطانیہ کے رہنے والے بلیک مسلم تھے، مسلمان ہوئے، باقاعدہ 7 سال انہیں سعودی عرب میں جا کے لگائے، عربی محاورہ، عربی زبان سیکھی، اور پھر انہوں نے قرآن مجید کا انگریزی ترجمہ کیا، اور بلا شبہ بہت بہترین ترجمہ ہے، لیکن لینگویج جو ہے ببلک ہے، یعنی وہ پرانی داؤ دائی والی جو شیکسپیئر کی زبان تھی، وہ جو اب ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی، لیکن قرآن مجید کے ٹیکسٹ کے قریب ترین ترجمہ وہی ہے۔ وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ترجمہ انگریزی کا سب سے زیادہ معروف ہوا وہ پروفیسر عبداللہ یوسف علی صاحب کا ترجمہ تھا، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے، اور انہوں نے یعنی ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی کی۔ تو پہلے سعودی عرب نے پکتھال کا ترجمہ وسیع پیمانے پر شائع کرایا، اور اس کو انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، مساجد میں 30 40 50 نسخے پڑے ہوئے دیکھے میں نے،
80s کے اندر. پھر سعودی عرب نے اپنا ایک بورڈ بٹھایا اور عبداللہ یوسف علی صاحب کے ترجمے کو ریویو کیا, اور پھر اس کو سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے چھپوا کر پھر اسی طرح انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے اندر اس کو فری تقسیم کیا. اور 90s میں مساجد کے اندر عبداللہ یوسف علیہ السلام کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ عام پڑے ہوئے نظر آئے. 90s میں علامہ سعودی عرب نے اپنے اہتمام سے پھر ایک ترجمہ کروایا, ڈاکٹر محسن خان صاحب کا ترجمہ. اب پھر تھال صاحب جو ہیں وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی لارڈ کا ترجمہ, رب کا ترجمہ لارڈ ہو گیا. لیکن عبداللہ یوسف علی صاحب جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں سلیو ترجمہ کرنے سے عبد کا, اور اس کی جگہ انہوں نے ایک نیا لفظ انٹروڈیوس کروایا, بونز مین, بندھا ہوا آدمی. یہ اصل میں کیا ہے کہ رپورٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یعنی جب امریکہ آ گیا میدان میں, یعنی برطانیہ جو ہے وہ پیچھے ہو گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اور امریکہ آیا, امریکہ نے لبرٹی, آزادی, اس کا ڈنڈورا پیٹا, اور مس لبرٹی جو ہے وہ ان کی ایک علامت قرار پائی کہ ایک بہت بڑا مجسمہ کہ جو فرانس نے گفٹ کیا امریکہ کو, اور وہ ان کی ایک سیرگاہ ہے کہ مس لبرٹی. اب وہاں پر غلامی جو ہے اگرچہ موجود ہے لیکن قانونی طور پر نہیں ہے, نظر نہیں آتی لیکن اندر تو ہے. لہذا غلامی کا نام لینا یہ بھی کیا ہے, یہ گویا گناہ قرار پایا امریکن کلچر میں, امریکن سوسائٹی میں, ان کی روایات میں. لہذا عبداللہ یوسف علی جو ہے وہ سلیو ترجمہ کرنے کو اوائڈ کر رہے ہیں. اور نیچے آئے ڈاکٹر محسن خان ترجمہ کرتے ہیں عبد کا ہمبل سرونٹ. سرونٹ جتنا مرضی ہمبل ہو جائے وہ سرونٹ ہوتا ہے, غلام نہیں ہوتا. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے ہمیں غلامی میں اور سروس میں کیا فرق ہے. سب سے پہلا جو فرق ہے غلامی اور سروس میں کہ سروس ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے, سروس ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے, جبکہ غلامی از نیور ایور وتھ چوائس. وہ غلامی کیا جس میں چوائس ہو. پہلا بہت بڑا فرق ہے کہ جو سرونٹ ہے اس کو آپ جاب آفر کریں گے, اگر وہ آپ کے ہاں جاب نہیں کرنا چاہتا تو بھوکا مر جائے گا لیکن آپ کی نوکری نہیں کرے گا. لیکن غلام کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا فرق کیا ہے, سلیوری آلویز نیور وتھ چوائس, اور امپلائمنٹ آلویز وتھ چوائس. اس کے بعد امپلائمنٹ میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, سلیوری میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ سے ہم کام کیا لیں گے. غلامی میں کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں ہوتی, آقا جو کہے گا کرنا پڑے گا. پھر امپلائمنٹ کے اندر مراعات ہوتی ہیں, ٹائمنگز ہوتے ہیں کہ آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام کریں گے. ویئرایز غلامی میں کوئی اوقات نہیں ہوتے. آپ اگر المنجد دیکھیں گے, عربی کی مشہور ڈکشنری ہے المنجد, وہاں عین با دال مادہ سے باب کاروما میں آپ دیکھیں گے, یعنی باب نصرہ سے آئے گا تو عبادہ یعبدو ہوگا, ورشپ کرنا. لیکن عبودہ سے عبودہ یعبدو, جدی فہو عبد, جدی پشتی غلام ہونا. کیا مطلب, انی عبداللہ جب میں کہوں گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں بھی اللہ کا غلام ہوں. میرے والد مرحوم, میرے دادا مرحوم, میرے پردادا مرحوم, یہاں تک کہ میرے جد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. یہ ہے جدی پشتی غلام ہونا. اور جب کوئی ٹائمنگز نہیں ہے غلامی کے تو پھر غلام جو ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. صبح بھی غلام, شام بھی غلام, دن بھی غلام, رات بھی غلام, سویا ہوا بھی غلام, جاگتا ہوا بھی غلام, کھڑا ہوا بھی غلام, بیٹھا ہوا بھی غلام, اور لیٹا ہوا بھی غلام. تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے امپلائیز ہیں؟ نہیں. پھر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے, جو ملازم ہوتا ہے اس کی مراعات طے ہوتی ہیں کہ
اس کو اتنی تنخواہ ملے گی، ڈیوٹی کے دوران کھانا ملے گا، اس کو گاڑی ملے گی، ڈرائیور ملے گا، اس کو بونس ملے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ امپلائیز کی ہوتی ہے، غلام کی نہیں ہوتی. غلام کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک اسے چاہے تو کچھ دے، چاہے تو کچھ نہ دے. اب اندازہ لگائیے نا. یعنی یہ ہمارے جو دانشور ہیں وہ بڑے بڑے افسانے جب لکھتے ہیں اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف زہر اگلتے ہیں، لیکن ایسے خوبصورت الفاظ میں کہ ہم سب جو ہیں وہ اشش کر رہے ہوتے ہیں، واہ جی بہت خوبصورت افسانہ ہے، بہت خوبصورت تحریر ہے. کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک آدمی نابینا پیدا، وہ سب کیا قصور ہے. یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نابینا پیدا کر دیا. سوال یہ کہ زیادتی کیا ہوتی ہے، ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی. کیا میرا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دیتا؟ نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے نابینا پیدا کرتا تو میری کوئی حق تلفی تھی؟ نہیں. میرا کوئی حق نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سننے کے لیے کان دیتا. اس نے مجھے کان دیے، مجھ پر احسان کیا. اگر مجھے بہرا پیدا کرتا تو میرا کوئی کلیم نہیں تھا. اس نے مجھے بولنے کو زبان دی، میرا کوئی حق تھا؟ ہرگز نہیں. اس نے مجھ پر مہربانی کی، عنایت فرمائی، اور مجھ سے وہ اس کا حساب لے گا. اگر وہ مجھے گونگا پیدا کرتا تو کوئی ناانصافی نہ ہوتی، کوئی زیادتی نہ ہوتی. اس لیے کہ زیادتی ہوتی ہے حق تلفی، جب حق ہی نہ ہو. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو امپلائر مانیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں تقاضا آئے گا حقوق کا، اور پھر اللہ تعالیٰ ظالم ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی حق تلفی کر رہا ہے. بعض انسانوں کی انہیں بینائی سے محروم کر رہا ہے، بعض کو سماعت سے محروم کر رہا ہے، بعض کو بولنے سے محروم کر رہا ہے. تو پھر سب یہ کیا ہے؟ یہ حق تلفیاں شمار ہوں گی. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی اکارڈنگ ٹو اس کی لیبر نہیں دیتا. اب اگر امپلائیز ہیں تو جو زیادہ محنت کرنے والا ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے، اس کی معاشی حالت بہتر ہونی چاہیے، اور جو نکھٹو ہے اس کی کم ہونی چاہیے. لیکن ہماری آبزرویشن کیا ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جو صاف پکچر نظر آ رہی ہے وہ غلاموں کی پکچر ہے، وہ امپلائیز کی پکچر نہیں ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بالفعل. اصل کام کیا ہے؟ ہم اس کو اپنا رب مان لیں. اتنا سا صرف تقاضا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں گے تو پھر اس کے تقاضوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہی پورا دین ہے. سب سے پہلا تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا؟ کہ ہم اسے مان لیں کہ وہ رب ہے. یہ پہلا تقاضا ہے. پھر مانگا ہمیشہ رب سے جاتا ہے، اپنے مالک سے مانگا جاتا ہے. کسی دوسرے سے مانگنا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کسی بھی غلام کو. بڑی خوبصورت ایک حکایت ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے کوئی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کوئی جگہ بنائی اور وہاں لوگوں کو رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. ایک کٹیا بنائی، لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ انہیں دین کی باتیں بتاتے تھے اور لوگ ان کی خدمت کرتے تھے. اور اتنا آتا تھا کہ پورا لنگر بھی اس سے چلتا تھا. بس ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ نوٹ کروایا ہے کہ میں اور آپ ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام نہیں روکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 15 دن وہی نہیں آئی. اور ہم نے کل پڑھا تھا سورہ صاد میں اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ کہ ذرا 20 سے 19.5 بھی نہیں ہونے دیتا اللہ تعالیٰ ان کو. بالکل فٹ، ہر اعتبار سے پرفیکٹ. تو پکڑ ہوتی تھی ان کی. تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی پکڑ کی ان کی اصلاح کے لیے. اور جو لوگ بھی ان کی خدمت کرتے تھے سب کے دل میں، کسی کے دل میں آیا کہ باقی لوگ دے دیں گے، کوئی ویسے بھول گیا. بس نتیجہ کیا نکلا کہ 3 دن تک کوئی کھانا لے کے نہیں آیا. جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ساتھ والی بستی میں اپنی چھڑی پکڑ کے چلے گئے. 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. 3 روٹیاں مل گئی. بڑی قناعت کے ساتھ وہ 3 روٹیاں لے کر اپنی کٹیا کی طرف واپس چلے.
اس گاؤں کا کتا پیچھے ہو لیا, بہت بھونکا, کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. پہلے اپنی چھڑی سے پرے ہٹانے کی کوشش کی, آخر ایک روٹی اس کو ڈال دی کہ یہ بھوکا ہوگا شاید. کتے نے فٹافٹ وہ روٹی پھاڑی, پھر پیچھے, دوسری بھی ڈال دی, کتا پھر پیچھے, تنگا کا تیسری بھی ڈال دی, کتا پھر پیچھے. آخر پیچھے مڑ کر جھنجلا کر چھڑی اس کی طرف کر کے کہا, بے غیرت, میں 3 دن کا بھوکا تھا, 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا, تینوں تمہیں ڈال چکے ہو, ڈال چکا ہوں, پھر بھی بھونک رہے ہو. تو جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے, اس نے کتے کو زبان دی, اس نے کہا بے غیرت میں نہیں, بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ کے دروازے پر نہیں گیا. اتنے بے غیرت ہو کہ دعویٰ کرتے ہو کہ رب العالمین کے بندے ہو. اس نے 3 دن تمہیں بھوکا رکھا ہے, اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کیے گا, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من. پنجابی میں ترجمہ کروں تو تم کوڑیوں کھوٹا ہو گیا, اس لیے کہ تو نے اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جا کے اپنا ہاتھ پھیلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا, اس کے رب ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ جو زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ربنا اللہ, اللہ ہمارا رب ہے, تو پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم اسے دل کی گہرائیوں سے اپنا رب مانیں. اور پھر اس کے فوراً بعد کیا؟ ایاک نعبد, اللہ ہم تیرے بندے, و ایاک نستعین, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگنا. ہمارا عام دستور کیا ہے؟ یعنی غلام تو بہت دور کی بات ہے, ہم اپنے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. ہمارا کوئی ملازم ہو یا ملازمہ ہو اور ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہمارا ملازم یا ملازمہ اس سے اپنا دکھڑا بیان کرے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے, تو بےزتی کراتی ساڑی. تو کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہم سے کہ ہم اس کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا اور پھر اس سے مانگنا, اس سے زیادہ مزیدار شے کوئی نہیں ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, چھوٹی سی چھوٹی بات اللہ تعالیٰ سے کہیں, اس سے مانگیں, اور تھوڑا سا امتحان آئے گا, اللہ تعالیٰ ذرا ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ یو ریئلی مین اٹ یا نہیں. لیکن اگر آپ استقامت میں رہیں گے تو خواہ آپ کو ملے کچھ نہ فزیکلی, لیکن جو دل کا سکون آپ کو ملے گا وہ آپ کی کیش ریوارڈ ہے آپ کا, کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ٹھیک ہے, پھر مالک ہی سے ڈائریکشن لی جاتی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر اہدنا الصراط المستقیم. آپ کہیں ملازم ہو جائیں تو جب آپ جب پر رپورٹ کریں گے پہلے دن اپنے امپلائر کو, تو کیا کہیں گے؟ لو جی میں آ گیا 10 کی کرنے. بالکل یہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور ہدایت ہمیشہ جو ہوتی ہے یہ گول اورینٹڈ ہوتی ہے. ایک ہے خط مستقیم, ایک ہے صراط مستقیم. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. خط مستقیم ہم نے جیومیٹری میں پڑھا تھا کہ 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلے کو خط مستقیم کہتے ہیں. لیکن صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے کہ آپ نے جانا ہے شہر, کچہری جانا ہے آپ نے, یا آپ نے ڈسٹرکٹ کونسل جانا ہے, تو کوئی آپ کو راستہ کیا بتائے گا کہ یہاں سے آپ نکلیں باہر اور یہاں سے ایک یو ٹرن لے کے تو آپ جا کے چڑھیں ایسے اس پہ امتیاز شاہی روڈ پر, اور پھر تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ڈبل سڑک ملے گی سوسا روڈ, اس پر جا کے اشارہ جہاں آئے تو آپ یہاں سے رائٹ ٹرن لے لیں اور پھر سیدھے آپ کچہری پہنچ جائیں گے. حالانکہ وہ سڑک سیدھی کب ہے؟ خود بخود مڑتی چلی جاتی ہے. صراط مستقیم ہے, خط مستقیم نہیں ہے. صراط مستقیم کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو گول اورینٹڈ ہو, آپ کو منزل تک پہنچانے والا. اور منزل کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام اور ویج میں بڑا فرق ہوتا ہے. ویج کیا ہوتی ہے؟ وہ حق ہوتا ہے, وہ جو امپلائی کو دی جاتی ہے. انعام کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کے حق سے زائد آپ کا امپلائر آپ کو خوش ہو کر دے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ انعام کہلاتا ہے. غلام کا حق ہے ہی کوئی نہیں, تو سب کا سب جو مالک دیتا ہے وہ اس کا انعام ہی ہے, اس لیے کہ حق کوئی نہیں.
اور گول کیا بتایا؟ ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جنہیں تو انعام سے نوازے کا۔ اور انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ مغفرت۔ ہمارا تصور جو ہے وہ ہر دور میں اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہوتا ہے، آخرت کا بھی اور حساب کتاب کا بھی، وزن اعمال کا بھی، اعمال نامے کا بھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں سوچا کرتا تھا، جب اہل علم سے سنتا تھا کہ وہ اعمال نامہ ہوگا جس میں ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا، میں سوچتا تھا کہ 60-70 سال کی زندگی تو کتنا بڑا رجسٹر ہوگا، وہ زنی کمرے جتنا بڑا ہوگا کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا ہوگا، نیتیں بھی ساتھ لکھی ہوئی ہوں گی۔ اب کمپیوٹر نے آگے کچھ آسان بنا دیا کہ شاید کوئی ویڈیو فلم بن رہی ہوگی، شاید، یہ تو آج کا میرا تصور ہے نا۔ اب ہماری ٹیکنالوجی اور آگے بڑھے گی تو شاید آج سے 30 سال بعد کا انسان جو ہے اس کی کوئی اور پکچر بنائے گا۔ اب اسی طرح وزن اعمال کی پکچر کہ وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس میں وہ اعمال نامے لا کے تولے جائیں گے۔ اب ذہن میں آئے گا کہ اچھا 2 علیحدہ اعمال نامے ہوں گے، ایک نیک اعمال کا، ایک برے اعمال کا، اور پھر وہ ترازو میں تولے جائیں گے۔ لیکن اب کمپیوٹر نے آ کے وہ تصور بھی آسان کر دیا کہ وہ اعمال نامہ ڈیجیٹل ہوگا، اور یہ ڈیجیٹل جو ہے ہمارا میموری کا تصور وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، میموری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور میموری ریکارڈر چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کمپیوٹر کمر جتنا ہوتا تھا، پھر ڈیسک ٹاپ آیا، پھر لیپ ٹاپ آیا، پھر نوٹ بک آئی، اور اب یہ اینڈرائڈ فون جو ہے ہر شخص ہم میں سے جیب میں لیے پھر رہا ہے، اور جو نئے سے نیا اس کا ماڈل آ رہا ہے اس کی میموری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو شاید وہ ہوا میں ہی وہ میموری آ جائے اور میرا اپنا ہاتھ ہی میرے لیے وہ LCD بن جائے اور اسی پر میری زندگی کی تصویر چلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہے نا میرا اعمال نامہ، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ لو پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور ابھی جو ہم نے پڑھا کہ ہاتھ، کان اور جلدیں گواہی دے رہی ہوں گی، کیا جب کہ وہ یہی سین ہو؟ اس لیے کہ جب کسی عدالت میں استغاثہ جو ہے وہ کوئی فلم چلا دیتا ہے، وہ انکار کرتا ہے فرد جرم سے اور استغاثہ جو ہے وہ فلم چلا دیتا ہے، یہ دیکھیے جج صاحب، اور پھر جج پوچھتا ہے کہ جی آپ ہی ہیں، تو وہ انکار نہیں کر سکتا اس لیے کہ بالکل واضح تصویر ہوتی ہے اس کی۔ تو کیا جب وہ اعمال نامہ ڈیجیٹل ہو اور پھر تصور آتا ہے کہ اچھا اعمال نامے کا پہلے تصور کیا تھا کہ اگر نیک اعمال بھاری ہو گئے تو کامیاب اور نیک اعمال کم رہے تو ناکام۔ لیکن احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف گنتی نہیں ہوتی، ہر عمل کا اپنا ایک وزن بھی ہے، اور خلوص اور اخلاص جو ہیں وہ اس کے وزن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا کہ اس کی کوئی ایک ہی بات وہ اتنی زیادہ اس کو پسند آ جائے گی کہ وہ سارے پردے کو نیچا کر دے گی۔ تو اب تصور کیا بنتا ہے میرا کہ آپ کا بھی شاید ایسا ہی ہو کہ اعمال نامہ یوں فیڈ کیا جائے گا کمپیوٹر میں اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ نیک اعمال زیادہ ہیں تو جنت میں اور نیک اعمال کم ہیں تو جہنم میں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص محض اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل ہے حال۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرتن فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو انعام کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہوں گے نا وہ اعمال، یہ اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیور ون کرنے کے کام آئیں گے۔ ان اعمال کا اپنا وزن جو ہے ہمیں جنت میں نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کا فیور ون کر لیں گے تو لکھا ہوا آ جائے گا forgiven، 3 حرف ہیں صرف، غفرا بخش دیا گیا، forgiven۔ اگر یہ 3 حرف مجھے قیامت کے دن مل گئے تو میرا بیڑا پار ہے۔ اور اگر جتنی مرضی نمازیں پڑھی ہوں، جتنے مرضی روزی رکھے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں 3 حرف کا انعام نہ پا سکوں تو میں ناکام ہوں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر خوش ہو کر تو نے انہیں انعام سے نوازا، اور اللہ کا انعام کیا ہے؟ غفرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی اور استغفار کرتے ہوئے بھی۔ کبھی بھی استغفار بطور صرف تسبیح کے نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان میں اور زیادہ تکبر ہو جو پیدا ہوتا ہے۔ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ یا اللہ میرا یہ عمل تو جانتا ہے، میرا یہ عمل تو جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، میرا یہ عمل تو جانتا ہے، میں جہنم کا حقدار ہوں، لیکن میں تجھ سے بخشش کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر، جہنم کا خوف، اور مالک سے مانگنا، بس میں تیری بخشش کا طالب ہوں، میں تیری مہربانی کا طالب ہوں، میں تیرے فضل کا طالب ہوں۔ I don't deserve, but I beg you forgiveness۔ پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، مالک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آقا پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور ایک اور اینگل بھی بتا دوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید رورل اور ٹرائبل لینگویج میں نازل ہوا ہے، یہ شہری زبان میں نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ شہر میں جو بڑے کا تصور ہے وہ سرمایہ دار کا تصور ہے۔ میاں صاحب جو ہے وہ پائی کا حساب لینے والے ہیں، ان کا کوئی ملازم چوری کرے، غبن کرے تو اس کا حساب لگواتے ہیں کہ اس کے ذمہ کتنے پیسے ہیں، اور تقاضا کرتے ہیں کہ یہ پیسے اتنے دے دو، بندہ لے جاؤ ورنہ ہم پرچہ کٹا دیں۔ ویئر ایز ایک فیوڈل لارڈ جو ہے، جو گاؤں کا بڑا ہے، اس کا کوئی کمی چوری کرتا ہے، جو اس کا غلام ہے، ملازم نہیں ہے، اس کو سمپلی وہ حاضر کرتا ہے ادراک، اور اگر وہ یوں کر کے ہاتھ کر کے معافی مانگتا ہوا آ جائے میرا سائن چودھری صاحب، تو اس کو ایک آدھ گالی دے کے یا ایک آدھ تھپڑ مار کے میٹر از فنشڈ۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن مجید میں ایسا ہی ہے کہ یو ہیو جسٹ ٹو ری ایشور کہ تم بندے اسی کے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ لیکن اگر تم یہ ثابت ہو جائے تمہارے بارے میں کہ تم اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو، تمہارے ساتھ بندگی میں اس کے ساتھ اخلاص نہیں، اللہ تعالیٰ کو عملوں کی ضرورت نہیں، عمل تو اس کا فیور ون کرنے کے لیے ہیں، تو پھر بیڑا پار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا۔ اسی طرح یعنی میاں صاحب کا جنرل مینیجر بھی اگر کسی وجہ سے گرفتار ہو جائے تو میاں صاحب بڑا تیر ماریں گے، وہ ایس پی کو فون کر دیں گے کہ نہیں ساڈا بندہ ذرا خیال رکھنا ہے، بس اللہ اللہ خیر اللہ۔ جبکہ فیوڈل لارڈ کے کسی کمی کو ایس ایچ او فیوڈل لارڈ کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کر سکتا، وہ آ کے منتیں کرے گا، پاؤں پکڑے گا چوئی صاحب کے کہ میری نوکری کا سوال ہے، ان ہوئے گا کچھ نہیں، ایک باری میں نے گرفتاری دے دے۔ یہ ہے فرق لارڈ میں اور امپلائر میں، اور یہ بڑا اہم فرق ہے۔ اور پھر آخری بات، ہمارے محاورے میں، پنجابی محاورے میں کسی کو کہنا ہو کہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بلکہ بیچ میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے، پروٹیکشن۔ یعنی بات تو میں نے کر دی ہے لیکن ہیڈنگ دے رہا ہوں کہ ایک فیوڈل لارڈ جو ہے وہ اپنی غلاموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جبکہ امپلائر اپنے ملازموں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے حکم دیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ، کہ اللہ کی پناہ میں آ، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگ، فاستعذ باللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ تو پروٹیکشن بھی کیا ہے؟ یہ مالک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، اور وہ پروٹیکٹ کرتا ہے بشرطے کہ ہم اس سے پروٹیکشن طلب کریں۔ اور آخری بات، پنجابی میں اگر کسی کو کہنا ہو ٹھیک ہو جا، تو با محاورہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بندہ بن جائے۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں، اور باقی جتنے مرضی اچھے عمل کرنے والے ہیں لیکن اللہ کے بندے نہیں ہیں تو ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ تو آئیے بندے مر جائیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر، اس سے اچھا قول کس کا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں۔ اب سورہ لقمان میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، پھر جو تم پر بیتے اس پر صبر کر۔
اللہ کی طرف بلانا جو ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. آپ ریڈ کارپیٹ پہ چل کر اللہ تعالیٰ کے دائی نہیں بن سکتے. آپ کو جیسے انبیاء کرام کو گالیاں دی گئیں، پاگل کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، یہ سب کچھ ہوگا، اور جس کا بس چلے گا وہ آپ کو دست درازی بھی کرے گا اور آپ کی جان بھی لینے کی کوشش کرے گا. You have to be prepared for that. تو فرمایا جب آپ دعوت دے رہے ہیں دعوت کی سٹیج میں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہو سکتے اپنے ایفیکٹ کے اعتبار سے. ادفع باللتی ہی احسن، تو تم برائی کو ریپیل کرو، اس مدافعت کرو برائی کی اس طریقے سے جو بہترین ہے. کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ کہ جس کی اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، عداوت تھی، ایسے ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جیسے تمہارا جگری یار ہو. تبلیغ جماعت کے بہت سے لوگوں سے آپ اگر انٹرویو لیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہم تبلیغ کے بے حد مخالف تھے، لیکن ہمارا فلاں دوست جو تھا وہ اتنا کنسسٹنٹلی ہمارے ساتھ لگا رہا، ہم اس کو گالیاں دیتے رہے، دھکے دیتے رہے، ہم دروازے بند کر کے اندر بیٹھتے رہے، یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ ہم اندر بیٹھے ہیں، اس نے کبھی شو نہیں کیا، لیکن آخر اس نے ہمارا دل مو لیا. تو دعوت کا لاگزیر تقاضا کیا ہے؟ مدافعت برائی کی اچھے طریقے سے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ کوئی آسان کام ہے؟ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے، یہ چیز نہیں نصیب ہوتی مگر انہیں جو صبر کرتے ہیں. دل ہی تو ہے نفس انگو خشت، انسان کا دل تو بھر آتا ہے. آپ کو کوئی خام خواہ گالی دے تو دل سے آتا ہے خیال میں دے کروں کھانا، کوئی میری زبان نہیں ہے، وہ مجھے دھکا دے کے گیا ہے، پتھر مار کے گیا ہے، میں نہیں مار سکتا. غصہ آتا ہے تو اس پہ جھیلنا اور برداشت کرنا. وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیز نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز نہیں ملتی مگر ان کو جو بڑے نصیب والے. یعنی انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں ایڈ کرتا ہے اپنی توفیق، تو پھر انسان جھیل سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. لیکن بڑے سے بڑا آدمی وہ دل ہی تو ہے نا سنگو خشت، ایک دن اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غصے میں وہ بھی گالی دے سکتا ہے، غصے میں وہ بھی ہاتھ چلا سکتا ہے، دست درازی کر سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کیا جا رہا ہے. اور اگر کہیں تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کر. انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج اور چاند. یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ٹیکنیکل اسکول کے ٹیچر نے مجھے کہا کہ قرآن مجید میں رب کو یا رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، اللہ کو سجدے کرنے کا حکم نہیں ہے. تو اس کی نشانیوں میں سے ہے رات، دن، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، مت سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو. فإن استکبروا، تو پھر اگر وہ تکبر کا مظاہرہ کریں، تمہاری بات نہ مانیں. فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ جو اس کے پاس ہیں یعنی اللہ کے فرشتے تیرے رب کے پاس، وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسَامُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت کرتے ہوئے تھکتے بھی نہیں ہیں. سجدہ کر لیجیے آیت سجدہ. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو بیٹھی ہوئی، سوکھی ہوئی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. ان الذی احیاها، یقیناً وہ جس نے اس کو پیدا کیا. اللہ محیی الموتا، وہ مردوں کو زندہ بھی کرے گا، کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجروی اختیار کرتے ہیں.
لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کیا بھلا وہ شخص کہ جو آگ میں ڈالا جائے بہتر ہے یا وہ جو حاضر ہوگا امن کی حالت میں قیامت کے دن. اعملوا ما شئتم، تو کرتے رہو جو چاہو، انہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری سب کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جو نصیحت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، لما جاؤ، جب ان کے پاس آئی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، حالانکہ وہ ایک زبردست کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، جو نازل کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکمت والی اور تعریف کے قابل ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل، نہیں کہا جا رہا تمہارے بارے میں مگر جو پہلے رسولوں کے بارے میں کہا گیا. رسول للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، یقیناً تیرا رب بخشنے والا اور بہت ہی دردناک سزا دینے والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اور اگر ہم اتارتے اس کو کوئی اجمی قرآن بنا کر تو یہ کہتے کہ کیوں اس کی تفصیل نہیں کی گئی اس کی آیات کی. اعجمی و عربی، یہ عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہو جس کا یہ تقاضا کر رہے ہیں اور مخاطب عربی ہو. هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور باعث شفا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور وہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے آنکھوں کی پٹی ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، اور یقیناً ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے انہیں بڑی دور سے پکارا جا رہا ہے. یہ آپ سمجھ گئے نا کہ جب کسی نے قرض دینا ہوتا ہے نا، آپ اس کو فون کرتے ہیں، کہتا ہے آواز نہیں آ رہی. اب جس کی نیت نہ ہو ماننے کی تو وہ اس طرح بہیو کرتا ہے. قرآن مجید کے محاورے بڑے پریکٹیکل محاورے ہیں اور بالکل ڈے ٹو ڈے ہماری زندگی کے عین مطابق. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. وَإِنَّهُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، یقیناً اس کے بارے میں بہت زیادہ گہرے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. من عمل صالحا فلنفسه، جو بھی کوئی بھلا کام کرے گا اپنے ہی فائدے کو. ومن اساء فعليها، جو برائی کرے گا وہ بھی اس کا وبال اسی پر آئے گا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے.